صاحب و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ صاحب و غصہ ایک ایسی انرجی ہے، ایک ایسی توانائی ہے جو ان رکاوٹوں کی طرف مرکوز ہوتی ہے جو ہماری خواہشات کی تکمیل میں حائل ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت غصے کا تجربہ کرتے ہیں جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی یا جب ہماری چاہتوں میں کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ غصہ ایک طاقتور انسانی جذبہ ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک ریئیکشن ہے، ایک فطری رد عمل ہے جو مختلف محرکات سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ سماجی، ذہنی اور جسمانی مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ نیورو سائنسز کے مطابق جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دماغ کا میگڈلا جو ہے یہ سرگرم ہو جاتا ہے اور ایڈرلن جو ہے اس کو اخراج کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہارمونز اخراج ہوتے ہیں جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور جو مسلز ہیں وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، تن جاتے ہیں، اور یہ غصہ اگر مستقل رہے تو اس سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غصیلے لوگوں کو اکثر ہائی بلڈ پریشر کی اور ذہنی سٹریس کی اور نیند کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اینگر جو ہے جہاں پر جسمانی سطح پر انسان کے لیے اتنا نقصان دہ ہوتا ہے، وہیں پر غصہ اس کی اخلاقیات کے اوپر بھی اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو غصہ صرف فرد کے اوپر نہیں بلکہ معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جو سوشل انجسٹس ہے، معاشرتی ناانصافی ہے، اس کے خلاف ایک پازیٹیو تحریک جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ غیر متوازن ہو غصہ تو یہ رشتے بھی ختم کرتا ہے، خاندان بھی ختم کرتا ہے، اور جو یہ ہمارا ایک سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، انتہا پسندی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر غصہ ہمیشہ غیر منظم سا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو زبان بالخصوص جو ہے یہ بھی غصے کو ابھارنے کا باعث جو ہے وہ بھی بنتی ہے، اور غصے کو کم کرنے کے اندر بھی یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہمارے جو غصے ہوتے ہیں یہ زبان میں بعض الفاظ اور تشبیہات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو مزید مشتعل کر دیتی ہیں۔ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا میں سیاسی بیانات میں ایسے جذباتی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ مخالف سیاسی رجحانات رکھنے والا آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے کہ اب وہ دشمن ہیں، وہ غدار وطن ہیں، اس قسم کے الفاظ، یا ہم انتقام لیں گے اس چیز کا۔ تو یہ وہ سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ غصے کو ابھارتے ہیں عوام کے اندر۔ تو جب آپ یہ سوشل میڈیا کے جو میسیجز آپ کو آ رہے ہوتے ہیں ان کی لینگویج کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ پیغام دراصل پیغام نہیں ہے بلکہ یہ غصے کی ایک گولی جو ہے وہ آگے دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نرم اور مثبت الفاظ بھی ہوتے ہیں جو غصے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اہم چیز اور بھی ہے
غصے کے متعلق جو شاید ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. جی بالخصوص جب ہم غصے کے وجوہات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک چیز، کیونکہ وہ ہمارا بچپن تھا اس لیے گزر گیا، تو ہم وہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ جو چائلڈہڈ کے ٹراماز ہوتے ہیں، جو بچپن کے جذبات ہوتے ہیں، یا وہ جتنے دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، وہ ٹریپڈ ایموشنز جو ہوتے ہیں، تو وہ بچپن کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے غصے کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں. جی تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے، اور اس کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہونے والے جو جذباتی ایموشنل انجریز ہیں، ایموشنل وونڈز ہیں، وہ مستقبل میں غصے، بے چینی اور ڈپریشن، اور اس کے ساتھ کئی بہت سارے نفسیاتی مسائل کا جو ہے وہ وجہ بنتے ہیں. تو بعض اوقات ہم جو غصہ بھگت رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بچپن میں آپ نے کہیں کوئی ایموشنل وہ ٹراما تھا کہ جو اب غصے کے باہر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ ان کا اعصاب ذہنی، ان کا جو اعصابی نظام ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایموشنل ریئیکشن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بچہ کسی ناخوشگوار یا کسی فیئرفل سے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اس کا جو وہ امیگڈلا جو ہے وہ دماغ میں خطرے اور کچھ جذبات کے کنٹرول کا ایک الارم بجا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نے وہ اس کے اوپر اس نے وہ رونا چاہا. تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ لڑکوں کو روک دیتا ہے کہ تم کو لڑکی ہو جو رو رہے ہو. تو اب وہ اس کا خوف تھا یا وہ کوئی صدمہ تھا، اس جذبے نے ان آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل جانا تھا، لیکن وہ ایک پیئرس پریشر ایسا پڑا، کوئی ایسی نارم تھی کہ تم کو لڑکی ہو جو تم رو گے، تو وہ باہر نہیں نکلا اور وہ اندر جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایک ٹراما کی صورت بن گئی. تو جب بعد میں جب وہ بڑا ہوا اور اس نے اپنے سامنے وہ تشدد ہوتا ہوا دیکھا، تو اب اس کو وہ اندر سے وہ اس کو شاید تسکین مل رہی ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو یہ اذیت پسندی دیکھ کر جو ہے وہ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی جو بات ہے، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، اور ہم بھی ہم جذباتی اور ذہنی صدمات سے تو ہم گزرتے ہی ہیں. کون سا کوئی ہم ایسے صحت مند معاشرے میں پل بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بچپن کے اندر آپ کو جو ہے وہ کسی ٹراما کے اندر آپ نہیں جاتے، یا کوئی ایسے صدمات جو بچپن میں حل نہیں کیے جاتے، تو وہ جسم اور دماغ میں محفوظ رہتے ہیں، اور بعد میں غصے اور غصے کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بھی جن کو نو کہنا نہیں آتا، جی تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے تو وہ ایک اچھی سی کوالٹی بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا دوست ہے، اس نے کبھی نہ نہیں کی. لیکن حقیقی طور پہ نہ کرنی چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن جب آپ اس کے اوپر بھی نہ نہیں کرتے تو تب وہ خرابی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے اندر وہ ایک سرٹن غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، ایک ذہنی دباؤ کی صورت میں یہ آپ کے جسم کے اوپر بھی اثر ڈالنے لگ جاتا ہے. تو بچپن میں جو غصے کے اظہار کی اجازت نہیں دیتے، وہ بعد میں شدید غصے یا خود کو تباہ کن رویوں کا شکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بچپن میں ایسے کئی بچے ہیں جو جسمانی یا جذباتی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بالغ ہونے کے بعد اپنے غصے کو دوسروں پر بھی نکال سکتے ہیں. یہ ہوا ہے جی کہ اندرونی غصے کے باعث اور ڈپریشن میں جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر آگے کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو اب تمہارے ساتھ بھی ہو.
یا پھر وہ بچے جن کو جذباتی بے توجہی ملی، جن کے جذبات کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کے احساسات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ پھر ہر بات پر غصہ کرتا ہے۔ وہ پھر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں اس کو بیچارے کو دشواری آتی ہے۔ پھر یہ پرورش کا جو ماحول ہے، وہ ایک بے حصہ اگر ماحول ہو، یہ وہ بچے جو ایسے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں جہاں والدین سخت غیر ہوں یا انسینسٹیو پیرنٹس جو ہے وہ ہوں، اور ان میں جذبات کو دبانے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، تو بعد میں یہ شدید غصے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریشانی کی شکل میں وہ آ جاتا ہے۔ تو ایک یہ بھی جو ہے وہ بھی وجہ ہے۔ پھر یہ بھی وجہ ہے غصے کی کہ ایک پیئرز پریشر ہے، ایک سماجی دباؤ ہے، جی شاید خود کو دوسروں کے مطابق ڈھالنا، یہ وہ پریشر ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے جذبات کو دباتے رہتے ہیں، جی تو وہ بھی اپنی شاید ذاتی باؤنڈریز جو ہے وہ قائم نہیں کر پاتے نا، جی کہ نہیں یہاں پر کچھ میرے بھی جذبات ہیں، تو وہ ان کے اندر بھی جو ہے دوسروں کے لیے آپ نے اپنے جذبات دبا دیے ایک اس کو اچھا عمل تصور کرتے ہوئے، اور وہ اچھا عمل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ میری شناخت ہے، اور اس اچھے عمل کے تحت آپ نے مسلسل خود اپنے ہی ایموشنز کو جو ہے وہ آپ گلا کاٹتے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ بھی بعد میں مستقبل میں غصے کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو اچھا انسان بننے کا دباؤ ہے نا، یہ جو صرف پیپلز پلیئر ہے، جو لوگوں کو تو لطف دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو خود کوئی بھی لطف نہیں دے رہا ہوتا، تو یہ بھی جو دوسروں کی خاطر جو ہے وہ اپنی ضروریات کو بھی قربان کرتے ہیں، ہوتی تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پھر آپ غصہ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو جب غصہ دبا دیا جائے اور اس کا اظہار نہ ہو تو یہ جسم اور دماغ دونوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سے فزیکل النس جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں، آٹو امیون کی جو بیماریاں ہیں جس میں خود جسم جو ہے وہ ہی اپنے سیلز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، آرتھرائٹس ہو گیا اس میں، یا ملٹیپل سکلروسس وغیرہ، معدے کی بیماریاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماریاں ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جو اپنے جذبات کو دبا کر رکھتے ہیں اور صرف پیپلز پلیئر کے لیے، دوسروں کی ضروریات کے لیے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ترجیح نہیں رکھتے۔ جدید تحقیق میں تو کینسر کے اوپر بھی جو تحقیق ہوئی اس میں بھی یہی آیا کہ جن افراد میں غصے اور جذبات کے اظہار کی کمی ہوتی ہے ان میں کینسر اور دل کی بیماریوں کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا تو صرف وہی غصہ گردانا جائے گا۔ غصہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اظہار ایک اور چیز ہے، غصے کا ہونا ایک اور چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں غصے کی ممکن ہے کہ آپ اس کا اظہار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن غصہ جو ہے وہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے جسمانی سطح پر اس کے خلیات تک کو جو ہے وہ کرتا ہے، یہ اس کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو ہے وہ اس کو سامنے آتے ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ مایوسی میں اور اداسی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کر ڈپریشن بن جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ غصے کو کم کرنے کے لیے وہ
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ پلیئر کے لیے جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، اس کے لیے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. ان کے اندر غصہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس غصے کی آگ کو کم کرنے کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ نشہ آور چیزوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو اسلام میں صاحبو غصہ ایک فطری انسانی جذبہ ہے، لیکن اس پر قابو پانا ہوتا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. غصے کو قابو میں رکھنے اور اسے مثبت پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے اور اس کے نقصانات سے بچنے پر اسلام نے بہت زور دیا ہے. جی، غصے کو قابو میں رکھنا نیکی کی علامت کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں غصے میں قابو رکھنے والوں کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، سورہ آل عمران میں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں تقوی اور پرہیزگاری کا ایک بنیادی اصول دیا گیا ہے، اور وہ غصے کو ضبط کرنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے. تو غصے کو ضبط کرنا آپ کو وہ روحانی طاقت جو ہے وہ بخشتا ہے. غصہ ایک تو میری اپنی کمزوری ہے، دوسرا یہ ہے کہ شیطان بھی انسان کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے. جی، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو. سورہ الاعراف میں فرمایا بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس آیت میں شیطان کو بھی غصے کے پیچھے ایک بڑا عنصر جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ جو انسان کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ غصے کے متعلق یہ بھی کہا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی، یہ بڑا سوچنے والی چیز ہے، انصاف کے ساتھ غصے کو جوڑا ہے یہاں پر کریم نے، کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو، انصاف کو چھوڑ دو، عدل کرو. یہی تقوی کے قریب ہے. تو اسلام میں سورہ المائدہ کی یہ آیت عدل و انصاف کو ہر حالت میں برقرار رکھنے کی تعلیم دیتی ہے کہ چاہے انسان غصے میں ہو یا دشمنی کا سامنا کر رہا ہو، تو غصہ آپ کو عدل سے اور انصاف سے دور نہ کرے. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، طاقتور وہ نہیں جو لڑائی میں غالب آ جائے، کشتی میں ہو جائے، جی، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے. تو یہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اسلام میں حقیقی طاقت کو اپنے جذبات قابو پانے سے جوڑا گیا ہے، نہ کہ جسمانی قوت سے. تو یہ غصہ جو ہے یہ ایک آگ کی مانند ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر جو فائر کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو ہوسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر سے اس کے متحرک ہوتا ہے، حرکت میں جو ہے وہ انسان آتا ہے، تیزی سے وہ رد عمل دیتا ہے، یا زبان کے ذریعے، جی، اور یا پھر وہ ہاتھ کے ذریعے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے. یعنی فوری طور پر جب ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں غصے میں آ کر،
تو کیونکہ غصہ وہ آگ ہے جو آپ کے نفس کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ نے جھگڑے اور ناپسندیدہ الفاظ ہی جو ہے وہ آپ کی زبان نے غصے کی حالت میں نکالنے ہوتے ہیں۔ اس لیے خاموشی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے طور پر جو ہے وہ بتایا ہے کہ غصے کے اندر فوری طور پر رد عمل نہ دیں۔ تو امام غزالی نے غصے کو 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ ایک تو ہے جو ایکسیسو اینگر ہے، جو بے قابو غصہ ہوتا ہے، جو ظلم اور بددیانتی کو جنم دیتا ہے۔ پھر ایک ڈیفیشنٹ اینگر ہے یا تفرید کا غصہ ہے، یہ بالکل غصے سے خالی ہونا، یہ بے حسی کو اور کمزوری کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ہے ایک بیلنسڈ اینگر، ایک اعتدال کی اینگر، کہ غصہ صرف حق کے لیے ہے اور یہ صحیح وقت پر ہو، جیسے کہ یہ غصہ ظلم کے خلاف ہو، ٹھیک۔ تو جو شخص اپنے غصے پر قابو پانے کی طاقت نہیں رکھتا صاحبو، وہ یقین مانیے کہ اپنی عقل کے اوپر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو عقل کے تابع کرے، نہ کہ اپنی عقل کے اوپر غصے کو حاوی ہونے دے۔ تو اگر غصہ نفس کی انا سے ہے تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، لیکن اگر عدل و حق کے لیے ہے تو یہ اللہ کے نور کی علامت ہے۔ تو جب آپ کو غصہ آئے تو خود اس غصے کے اوپر نظر ڈالیں کہ یہ غصہ کس چیز کے لیے ہے۔ اگر تو یہ آپ کے نفس کے لیے ہے تو آپ اس کو دفن کر دیں، اور اگر یہ غصہ حق کے لیے ہے تو پھر اسے آپ محبت میں ڈال دیں۔ تو غصے کو تبدیل کرنے کے 2 راستے ہیں کہ یا تو اس سے غصے کو معافی میں بدلو، یا پھر اس سے حقیقت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ بنائیں۔ تو بزرگان کہتے ہیں کہ وضو کرنا، غصہ کیونکہ آگ ہے تو اسے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، تو انسان کو اپنے جسم کو باوضو رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو اس کے جسمانی اثرات ہیں اس سے بچا جائے۔ دوسرا ہے کہ زبان کو خاموش رکھے۔ زیادہ تر غصہ الفاظ کے ذریعے بگڑتا ہے، اسی لیے آپ سکون اختیار کریں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ غصے میں ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ آپ پہلے تو خاموش ہو جائیں، پھر اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر غصہ کھڑے ہو کر آیا ہے تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہوئے کیا ہے تو پھر آپ لیٹ جائیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ عرض کیا نا کہ شیطان بھی غصے کے اوپر ابھارتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ غصہ جب بھی آئے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا انتہائی مفید رہتا ہے۔ پھر غصے کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی کہ آپ کے اندر اس کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو اسلام میں غصے کو مکمل ختم کرنے کا کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ اس کی ڈائریکشن درست کرنے کا کہا ہے، اس کی سمت صحیح رکھنے کا درس دیا ہے۔ اگر غصہ عدل، حق اور بھلائی کے لیے ہے تو یہ ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اگر یہ نفس کی خواہش کی وجہ سے ہے تو یہ ایک تباہ کن چیز ہے۔ جو شخص، یاد رکھیے صاحبو، غصے پر قابو پا لے وہی شخص اصل میں طاقتور ہوتا ہے۔